مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو ہمارے لیے پسند فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اور فطرت صفائی کی طالب ہے۔ انسانی فطرت صفائی کو اور صاف جگہ کو، صاف چیز کو پسند کرتی ہے، اور گندی جگہ اور گندی چیزیں یہ ناپسند کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی کا تعلق چاہے جسم کے ساتھ ہو، چاہے اپنے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ ہو، ہر لحاظ سے صفائی پسندیدہ فعل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان کو تعلیمات دی، اس میں سب سے پہلے مسلمان پاکی اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ کیونکہ دین فطرت ہے، اس لیے اپنے جسم کو پاک صاف رکھنا اور صاف لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ کسی تقریب میں جانے لگتے ہیں تو خوب تیاری کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، تاکہ اس تقریب میں ہم نمایاں نظر آئیں اور کوئی ہم سے متنفر نہ ہو۔ اسی لیے جب کبھی کسی ماحول میں جانا ہو، کسی تقریب میں جانا ہو، کسی اکٹھ میں جانا ہو، تو وہاں پہ اس کیفیت میں انسان جائے کہ اس سے بدبو نہ آ رہی ہو، انسان صاف ستھرا خوشبودار رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو پسند فرمایا ان میں خوشبو سر فہرست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی کے ساتھ خوشبو کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اگر کسی ماحول کے اندر کوئی شخص جائے اور اس سے بو آ رہی ہو تو وہاں پہ موجود لوگ اس بو کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یہ ناپسندیدہ فعل ہے، اسے پسند نہیں کیا جاتا۔ تو دین فطرت ہونے کی وجہ سے اسلام ہمیں سکھلاتا ہے، خود کو بھی صاف رکھو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف رکھو، جسم کا صاف کرنا، گھر کو صاف رکھنا، جہاں اٹھنا بیٹھنا ہے اس جگہ کو صاف رکھنا، اور اپنے گلی محلے کو صاف رکھنا، یہ بھی ایک مسلمان کا شیوا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ اپنے گھر سے گند اٹھا کے دوسروں کے گھروں کے آگے ڈال دیا جائے۔ اور یہی صفائی اور پاکیزگی، جب صاف اور پاکیزہ رہیں گے، ارد گرد کا ماحول صاف اور پاکیزہ رکھیں گے، تو بہت سی بیماریوں سے بھی بچیں گے اور بہت سی تکالیف سے بھی محفوظ رہیں گے۔ کیونکہ اسلام ہمیں جو درس دیتا ہے، ہم اگر اسلام کے درس پہ چلتے رہیں تو پورے کا پورا معاشرہ درست ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ کسی ایک فرد کے ساتھ نہیں، ہر فرد نے خود اپنا اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہترین رکھنا ہے۔ وہ ماحول صفائی کے اعتبار سے، وہ ماحول اخلاق کے اعتبار سے، وہ ماحول کردار کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہترین ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ مسلمان وہ ہے جسے بتانا نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ اس کا اخلاق، اس کے عادات، اس کا رہن سہن، اس کا اٹھنا بیٹھنا خود بتائے کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ جب ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے تو سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے نہ صرف ہم خود بلکہ ہمارے آس پاس کا ماحول بھی معطر رہے گا اور بہترین رہے گا۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پاکی اور پاکیزگی والی ہے، پسند کی جانے والی ہے۔ جس طرح مسواک کا میں نے ذکر کیا تھا، مسواک جب شخص کرتا ہے تو اس کا منہ صاف رہتا ہے۔ وہ جب کسی کے ساتھ بات کرتا ہے
تو اس سے بو نہیں آتی، خوشبو آتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نشے وغیرہ کرتے ہیں، سگریٹ یا کوئی اور نشہ جو کہ منہ سے بدبو کو اٹھاتا ہے۔ اب یہ بدبو کو لے کے سگریٹ پی کے جب کوئی کسی تقریب میں یا مسجد میں آتا ہے تو نہ صرف باقی انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے بلکہ جو فرشتے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، خود کو بھی صاف رکھیں، خود کو بھی پاکیزہ رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس بو اور بدبو کی وجہ سے ہم سے آپ سے متنفر ہوں، بلکہ ماحول کا معطر رکھنا، خود کو پاک صاف رکھنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا ہے، اور یہی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات